نہ پرشاتک شتا نہ پشیمان یما الحمدللہ سمیم پر حق لار روان یما الحمدللہ زما جانان دی داس پیچھلے اولس زارے شما زہم دے اولس جانان یما الحمدللہ دا احمد شاہ میرویس اوستر خوشحال پخاورا میشتیم دا احمد شاہ میرویس اوستر خوشحال پخاورا میشتیم ویارم پشتن ویارم افغان یما الحمدللہ دا خان شہید دا باچا خان دا ننگیالی چبریم دا خان شہید دا باچا خان دا ننگیالی چبریم وارث دستر مرزالی خان یما الحمدللہ او پدے غلام وطن کے گلمن وزیرہ پدے غلام ماحول کے گلمن وزیرہ چھے پیروکار دا منظور جان یما الحمدللہ وسطہ سے پتون استقبال کے دا افغان ملت ملی رابر منظور احمد پشتون تبلا نورکوم چراشو تا استقبلا ویناو آوڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا پرلت ټولو ګډونوالو ته د زړه د تله سلام وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او د یو ویشت ورځې استقامت او تسلسل زموږ ملګري چې د مختلفو سیمو دلته راغلي دي او دلته په دې روډ باندې شپې تېروي اندازه چاته نه لګي چې په دې روډ شپه تېرول او یو ویشت شپې تېرول دا څومره آسان دي خو بیا هم د خپل وطن د خپل تحریک مینه ده د هغو پیروي ده د هغو ملګرتیا ده چې دوی یې تر اوسه پورې یا په دې ناستي بوخت ساتلي دي ملګرو که څه هم د مذاکراتو کوشش هر وخت لګیا وي خو په هغه کې تر اوسه پورې که څه خبرې منلی شي خو ضمانت هغه ضمانت د مسلو د حل د علي د راخلاصولو هغه ضمانت چې هغه مونږ پوره وشمارو او هغه مونږ کافي وشمارو چې ها یقینا دا د علي راخلاصول دي هغه تر اوسه پورې یا ځای ته نه دي رسېدلي خو محنت شروع دی زموږ د ملګرو له اړخه هم د مذاکراتي ټیم له اړخه هم چې هغه څومره هم زر کولی شي چې د دغې پرلت غوښتنې په ریاستي واکدارانو ومني 21 دنوں سے سندھ اسمبلی کے سامنے یہ احتجاجی دھرنا جاری ہے انتہائی سادہ سے مطالبات لے کر اس دھرنے نے کوئی فوجی بجٹ میں اپنے لیے حصہ نہیں مانگا ہے اس دھرنے نے اس سرمایہ کارانہ نظام میں اپنے لیے حصہ نہیں مانگا ہے اس دھرنے کا مقصد کوئی اقتدار لینا بھی نہیں ہے مجھ ان اقتدار اور ان ایوانوں کے مالک سے یہی مطالبہ کرنا ہے کہ علی وزیر جمہور کی آواز ہے اسے رہا کر دیا جائے وہ لوگ جو طاقت کی آواز ہیں وہ لوگ جو طاقت کا استعمال کرتے ہیں
وہ لوگ جو قتل عام کرتے ہیں ان کو کلی چھوٹ دے کر ان لوگوں کو گرفتار کرنا جو امن مانگتے ہیں، یہ ناانصافی ہے، یہ جبر ہے، یہ ظلم ہے، یہ بند کر دی جائے۔ علی وزیر کے ساتھ ساتھ قاضی طاہر کو ایک ایسے مقدمے میں عمر قید سزا سنائی گئی کہ جس احتجاج پر یہ مقدمہ بنا ہے اس احتجاج کے وہ حصہ بھی نہیں تھے، اور اگر حصہ ہوتے بھی تو بھی احتجاج کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ مگر پھر بھی ملک میں دہشت گرد تنظیموں کو پالنا پلنا، ان پر ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنا، ان پر رحیم و کریم ہونا ریاست کا، یہ جاری ہے، جبکہ امن مانگنے والوں پر ظلم اور جبر بھی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ میں آج اسی ہی موضوع پر اپنے دوستوں کی رہنمائی کرنا چاہوں گا کہ قوموں کے استحصال کے لیے دہشت گردی کیا ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ اصل میں قوم یا اقوام، ان کے پاس اگر وسائل ہو، ان کے پاس اگر زمینیں ہوں، جائیداد ہو، تو اس کو لوٹنے کے لیے دہشت گردی کا معنی لوگوں کو خوف زدہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اب اگر صحافی دہشت زدہ نہ ہو، وہ خوف زدہ نہ ہو کہ عام عوام کو کوریج دینے پر، ریاست کی غلط پالیسیوں پر، بات کرنے والوں کو کوریج دینے پر وہ نہیں مارے جائیں گے، اگر ان کو یہ فکر، ان کے ذہن میں یہ دہشت نہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کوریج دے دیتے۔ اگر عدالت میں جو جج بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں یہ دہشت نہ ہوتا، یہ خوف نہ ہوتا کہ عوام کے حق میں صحیح اور انصاف پر مبنی فیصلوں کی وجہ سے وہ نہیں مارے جائیں گے، تو وہ فیصلے دے دیتے۔ اس طرح اگر کسی پارلیمنٹرین یا سیاستدان کو یہ خوف نہ ہوتا کہ حق کی زبان بولنے پر انہیں مشکلات کا سامنا ہو جائے گا تو وہ ضرور بول دیتا۔ تو اب لوگوں کے یا قوموں کے استحصال کے لیے سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے ضروری، وہ دہشت گردی ہوتی ہے، تاکہ ان کے آواز کو دبایا جا سکے۔ پھر نہ کوئی صحافی، نہ کوئی سیاستدان اس کی آواز کو آگے لے آ سکے گا، اور نہ کوئی جج اس کے حق میں پھر فیصلہ کر سکے گا۔ اسی طریقے سے پھر وہ جو بھی استحصال کرنا چاہتے ہیں وہ استحصال کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جب عام عوام کو مارا جائے تو اس سے فوج کو کیا فائدہ، اس سے اداروں کو کیا فائدہ ہے کہ وہ عام عوام کو مارے؟ اسی خوف کے بنیاد پر، جو خوف وہ لوگوں کو مارنے سے پیدا کر دیتے ہیں، اسی ہی بنیاد پر زمینوں پر قبضے، معدنیات پر قبضے، ڈالری جنگ کے ہاں میں ہاں ملانا، دہشت گرد گروپوں کو فروغ دینا اور اپنے لیے کمانا، یہ سب کچھ تب ممکن ہوتا ہے جب درد اور خوف پھیلایا جائے۔
استحصال کرنا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ اگر قوموں میں بیداری ہو، میڈیا آزاد ہو، عدالت آزاد ہو، پارلیمنٹ آزاد ہو، پھر کس طرح ممکن ہو جائے گا کہ وہ لوگوں کا استحصال آسانی سے کر سکیں گے؟ یہی دہشت گردی، یہی خوف سب سے بڑا کاروبار ہے. لوگوں کو خوف رہتا ہے کہ میں غائب کر دیا جاؤں گا. جو بھی حق کی بات کرتا ہے، حق کی بات دور ایک ٹویٹ یا ایک فیس بک پوسٹ بھی کرتا ہے، تو انہیں اپنے اور پرائے یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کی بات غلط ہے، بلکہ ان کو ایک ہنسنے والی موڈ میں کہہ دیتے ہیں کہ ویگو ڈالا آپ کے پیچھے آئے گا. یہی وہ ایک خوف ہے جس کے ذریعے لوگوں کو خاموش کیا جاتا ہے. پھر استحصال آسان ہو جاتا ہے اور قوموں کو، علاقوں کے مسائل کو ایک پیٹرن میں رکھتے ہیں تاکہ انہیں متحد ہونے میں ایک بڑی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہو. اور بڑی انڈرسٹینڈنگ کافی انرجی اور کافی معلومات کے بعد آئے گی. مثال کے طور پر میں صرف پشتون علاقوں کی، جہاں پر ہمارے لیے ایک کیس اسٹڈی ہے ان کے مسائل. کوئٹہ میں وہ کام کریں گے، خوف پھیلائیں گے، اغوا برائے تاوان کے ذریعے. کوئٹہ سے لے کر چمن تک جو بھی وہاں پر یا ان کے زمینی قبضے میں یا دیگر عوامل میں کچھ بات کریں گے تو وہ اغوا برائے تاوان میں مار دیے جائیں گے. میں یہاں پر ثبوت کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں. آپ لوگ عبید اللہ قاسی کے جو ایک میرے خیال میں 2 منٹ یا کتنی ایک ویڈیو کلپ ہے، جب وہ ہتھکڑیوں میں باندھا ہوا ہے، عبید اللہ قاسی کے وہ باتیں سن لے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف سی والوں کی باتیں مان لو ورنہ مجھے مار دیا جائے گا. وہاں پر ایک ایسے شکل میں یہ اغوا برائے تاوان کی شکل میں وہاں پر مسائل ہے. پھر آپ آئیں جنوبی وزیرستان میں، پھر دہشت گردی لینڈ مائنز کی صورت میں ہوگی. آپ شمالی وزیرستان آ جائیں تو وہاں پر دہشت گردی ٹارگٹ کلنگ کی صورت میں ہوگی. آپ مردان، سوابی اور دوشہرہ کی طرف آ جائیں تو وہاں پر لوگوں کے زمینوں پر قبضہ کرنے کی صورت میں دہشت گردی ہوگی. آپ خیبر آ جائیں تو ہر ہفتے 2 ہفتے میں سی ٹی ڈی والے کسی کو اٹھا کر لات پھینک دیں گے، ایسی صورت میں ہوں گی. کہیں پر یہ دہشت گردی شیعہ اور سنی کی صورت میں کر دیں گے. پیچھے جو بیٹا ہے وہ ایک ہی بندہ ہوگا جو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر دے. اب جو عوام ہوتے ہیں ان کے ذہن منتشر ہو جاتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے نزدیک آنے میں ایک بڑی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو ان کو زد و کوب کر دیا جاتا ہے، ان پر ایک عیز و عصب جاری ہوتا ہے، ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہے، اور ہر شکل کو انڈرسٹینڈ، اس کو سمجھنے کے لیے ایک ڈیپ سٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے جو عام عوام کی نہیں ہے. تو یہاں پر مختلف شکلوں میں یہ خوف پلایا جاتا ہے، کہیں پر ٹارگٹ کلنگ صورت میں، کہیں پر اغوا برائے تاوان، کہیں مسنگ پرسنز، کہیں لینڈ مائنز، کہیں لینڈ مافیا، مختلف شکلوں میں
یہ لوگ منتشر ہوتے ہیں اور وہ دہشت گردی جو ہوتی ہے وہ جاری ہوتی ہے. ورنہ جتنے بھی یہاں پر عام عوام کے ساتھ کسی بھی نام پر آپ لے لیں، اس نام پہ اس نام پہ اس نام پہ ظلم ہوا ہے، جبر ہوا ہے، ان سب کے پیچھے تحقیقات کرے تو آخر میں جاتے 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 یہ ان ملک کے جرنیلوں تک بات پہنچ جائے گی. ساری سی بات ہے. کیونکہ کاروبار میں کاروبار کن کا بڑھ رہا ہے. یہ جو پورے جزیرے خرید رہے ہیں یہ اپنے تنخواہ میں نہیں خرید سکتے ہیں. یہ اسی دہشت گردی کے کاروبار میں ان کو یہ سب کچھ مل رہا ہے. اور ان دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے وہ عالمی سطح پر بھی جو دنیا کے بڑے بڑے قوتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا کنٹریکٹ ہوتا ہے. ان کا قوت چاہے مغرب کا ہو چاہے مشرق کا ہو، جہاں پر بھی جس قوت کو بھی اس خطے میں اپنے ان کے مفادات ہو، ان مفادات کو پورا کرنے کے لیے دہشت گردی کی ضرورت ہو، ان کے ساتھ بھی ان کے کنٹریکٹ ہوتے ہیں. وہ ایک نیک نام میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے بار بھی بتایا کہ اختر عبد الرحمان، اب اس کو خاموش مجاہد. پہلے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ مجاہد بننا سب سے پاک بات ہے. پھر وہی نام ان لوگوں کو، یہ جو اس عوام کے خون بیچتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں. ایک اچھے نام کی آڑ میں پھر یہ ملینز ڈالر کھا جاتے ہیں، اپنا کاروبار جاری رکھتے ہیں. تو قوموں کے استحصال کے لیے دہشت گردی ضروری ہے کہ جو بھی استحصال کرنا چاہتا ہے وہ دہشت گردی کرے گا، وہ لوگوں میں خوف پھیلائے گا، اسی خوف کے ذریعے اپنا اقتدار اور اپنا کاروبار جاری رکھے گا. وہ پھر زمینوں سے لے کر معدنیات تک اور لوگوں کی زندگیوں تک سب کچھ اسی نام پر چھین سکتے ہیں. ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ایک ایسا قانون ہے جس کو اگر ایک پاگل بندہ بھی پڑھ لے وہ بھی کہے گا کہ کم سے کم ایک ملک جو لوگوں کے مفادات کے لیے بنا وہ یہ نہیں بنا سکتے. مگر یہ جب دہشت گردی اور پھر دہشت گردی کو ختم کرنے کی جنگ ان کے نام پر پھر یہ سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے. یہاں پر انسیکیورٹی پیدا کرنا انجینئرڈ ہوتی ہے، پھر سیکیورٹائزیشن کے نام پر سب چیزوں پر قبضہ کرنا یہ ایک آسان سا فارمولا ہے. انسیکیورٹی پیدا کرو پھر سیکیورٹائزیشن کے نام پر قبضے کرو، آسان طریقہ ہے، سب سے بڑا کاروبار آپ کر سکتے ہیں. تو ہم پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر اس ریاست کے واقداروں کو، حکمرانوں کو، جرنیلوں کو ان چیزوں سے مسئلہ ہے کہ آپ لوگ کیوں عوام کو ایک ایسا سوچ، ایک ایسا فکر دے رہے ہو کہ وہ کسی بھی دہشت گردی میں ملوث نہیں ہوں گے اور امن کا ساتھ دیں گے، اگر ان چیزوں کو وہ جرم قرار دیتے ہیں بے شک ہمیں سزائیں دیں، مگر پاکستان کے آئین میں یہ ساری چیزیں پہ لکھ لے ڈائریکٹ، کیوں وہ چہرہ بدل کر آتے ہیں؟ تاکہ ان کا اصلی روپ ہمیشہ واضح ہو. وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، بالکل کرے مگر ایک کام نہ کرے، منافقت نہ کرے، جو کام کرنا ہے وہ کرو. آپ اچھے ناموں، امن کے نام پر، مجاہد کے نام پر، جہاد کے نام پہ، کبھی ملک کی بقا کے نام پہ
کبھی ملک کی تحفظ کے نام پر عام عوام کو مارتے ہو، کبھی مختلف لاز بناتے ہو۔ یہ صرف منافقت مت کرو، صاف صاف کہہ دو ہم نے لوٹنا ہے۔ یہ ایک کالونیل فوج ہے، یہ ایک کالونیل ریمیننگ ہے۔ اس کی دنیا کے ہر کالونیل قوت کی بقا، لوگوں پر قبضہ کرنا، ان کے وسائل لوٹنا، ان میں جنگ پیدا کرنا، بے اتفاقی پیدا کرنا، اتحاد ختم کرنا، انہی میں ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس ملک میں واقعی جمہوریت چاہتے ہیں، اگر اس ملک میں وہ واقعی انسانوں کی، اس کے رہنے والے شہریوں کی بقا کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پر پھر جو پالیسیاں بنائی گئی ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہے، وہ بند کر دے، ختم کر دے۔ وہ پی ٹی ایم سے اگر تنگ ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، جنگی پالیسیوں کو ختم کر دو اور انصاف دے دو۔ یہی ایک راستہ ہے کہ آپ پی ٹی ایم کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ادروائز یہی جدوجہد جاری رہے گا۔ ملگرو ډېر لوی استقامت مو کړی دی، ډېر لوی مو د خپل وطن خواخوږي خلک چې څوک چې خوښوي هغه خوشحال ساتلی دي۔ تاسو 21 ورځې نه پرلط جاري ساتلی دی، ښه په درنوالي سره، ښه په عزت سره۔ دا ډېره غټه خبره ده، دا ډېره لویه خبره ده، خو هره ورځ په خپل منځ کې هم سره کښېنئ، بیسونه کوئ، د دغې کام د تقسیم کوششونه لګیا دي، د دغې کام په یو بل باندې د اخته کولو کوششونه لګیا دي۔ کوشش وکئ چې په یوه واقعه کې هم تقسیم را نه شئ، بلکې هره واقعه ته متحد ورځئ، د دغې خاورې یو بچی یا د دغې خاورې په یو انچ ځمکه هم چې برید کېږي، دا زموږ په ټوله ځمکه او په ټول کام برید دی۔ موږ به باحثیت کام د هغې د مخنیوي دپاره په مخ ورځو، د هغې کوشش به کوو چې هغه ختم شي، دا کام که تقسیم شي، دا خلک که تقسیم شي، بیا به دوی یوازې پاتې شي، بیا په دوی بې اتفاقۍ نه به خلک فایدې اخلي۔ نو تاسو به داسې بحثونه منځته راوړئ چې اتفاق ځنې زیات شي، اتحاد ځنې زیات شي، او په دې خاوره باندې به د امن خبره تاسو ضرور کوئ۔ نن هم پی ٹی ایم په اول صف کې لګیا دی۔ پرون چې په پېښور امام بارګاه حمله وشوله، نن په پېښور کې یوازینی یو احتجاج وشو، هغه پی ټی ایم کړی و۔ ځینې خلکو ویل چې پخوا چې په پېښور کې دماکې کېدلې، تاسو چېرته وئ؟ موږ په هغه وخت کې ماشومان وو، بیا مو هم خپل همت کوو، نن موږ احتجاجونه په هغو دماکو کوو، دوی چېرته دي؟ راځي چې ملګرتیا دې وکړي د دغې تحریک، دا تحریک د دغې وطن د هرې مظلومې طبقې او د هرې محکومې طبقې ملګری دی، خپل یې دی، دا به تل د دوی د تحفظ او د دوی د ژغورنې خبره کوي۔ نو ډېره مننه کوم د ټولو په آخر میں جو ہماری بہنیں ہمارے در میں آتے ہیں ان کو اسپیشل سلام، انہوں نے ہمت کی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے پی ٹی ایم کی یہ احتجاجی دھرنے ان میں ان کو ویلکم ہے، ہمیشہ آ سکتے ہیں۔ موږ چې څومره هم دلته میلمانه راځي، جبران ناصر او د ده ملګري ټولو ته سلام، چې څومره میلمانه راځي د ټولو نه موږ ډېر خوشحال یو، تل دې راشي۔ او د پښتانه خپل سبا د اتوار ورځ ده، نور الله طریق اعلان کړی دی چې سبا پرلط نه بلکہ یو لویه جلسه به وي۔ کل یہ احتجاجی دھرنا ایک بڑے جلسے کی صورت اختیار کرے گی۔ آپ سب کو دعوت ہے، دوبارہ آ جائیں، ټول دې د خپل چې کوم پښتانه دي دا ته هم بیا راشي، او موږ چې کوم دلته زموږ ملګري راغلي دي کامریډان، هغو ته هم دغه دعوت ورکوو چې دوی سبا بیا راشي۔ خوشحاله اوسئ، مننه۔ ډېره مننه، دا ملګري دي پکار دي چې دا هلته کښېني، دا زموږ خویندې، دا مېلمانه وځي.